ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج میں جو ٹاپک لے کے آئی ہوں، جیسا کہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ بورڈ کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، تو اس دعا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو بھی عمل بتاتے ہیں آپ کو صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں، اور یہ ساری دعائیں جو ہے یہ اصل میں بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتابوں کا حوالہ دیں، کتابوں کا ریفرنس دیں۔ تو ہم جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بالکل کنفرم ہوتا ہے کہ ہاں یہ فلانی کی آیت ہے یا فلاں صورت ہے یا اس کا آیت نمبر ہے، تو ہم بالکل اس کو بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ دعائیں چونکہ ہمیں زبانی یاد ہیں اور ایک عرصہ دراز سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی زندگی میں یہ ان کا عمل ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ یہ اتنا ہمیں یاد ہے کہ اگر ہم کس طریقے سے آپ کو اس بات کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ سمجھو ہمارے دل کے اندر یہ ساری چیزیں اتری ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں یہ بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، موطین سے، سننین سے، سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے، یہ ساری جو بڑی بڑی صحاح ستہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو دعاؤں کے جو ابواب ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان سے یہ دعائیں ماخوذ ہوتی ہیں جو ہم نے یاد کی ہیں اپنے زمانے طالب علمی کے زمانے میں، اور ایک عرصہ دراز سے ہم ان دعاؤں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ چاہتے تھے کہ چلو اب لوگوں کو بھی جو دنیا ابھی جو لا علم ہے، جو ان اویئر ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچایا جائے اور ان کو بھی جو ہے ان دعاؤں سے اویئر کیا جائے۔ تو اس کے اندر یہ تو ساری ہمیں اتنی زبانی یاد ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر کے ان کتابوں کے حوالے ڈھونڈیں کہ ہم نے یہ مسلم میں پڑھا تھا، ترمذی میں پڑھا تھا، ترمذی جلد اول میں پڑھا تھا، یا سنن ابن ماجہ میں پڑھا تھا، یا ابو داؤد شریف میں پڑھا تھا، یا مشکات شریف میں پڑھا تھا۔ ہمیں یہ ساری دعائیں یاد ہیں، ہم نے ساری دعائیں پڑھی ہیں، ہمیں یاد ہیں، ہمارے اساتذہ نے بتائی ہیں، ہمارے بزرگان دین کا ان پر عمل رہا ہے۔ باقی تو ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، باقی چیزیں ہمارے اساتذہ اکرام سے سکھائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہم جن چیزوں کے بارے میں حوالے دے سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم حوالے دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ اب اتنا زیادہ ہمارے پاس مٹیریل ہے، اتنا زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دل و دماغ میں اتنا زیادہ یہ سب کچھ محفوظ ہے کہ ہم کس کے بارے میں اس کی آیت نمبر یا اس کا یہ چیز تو ہم یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی بشر ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سوائے بخاری ہے، مسلم ہے، اور جو ہے صحاح ستہ کی تمام بڑی کتابیں ہیں، طحاوی شریف ہے، مشکات شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، ترمذی شریف ہے، موطین ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، یہ تمام کتابیں، یہ تمام دعائیں ان کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ جیسے بہت ساری چیزیں آپ کو وقتاً فوقتاً میں آگے بتاتی رہوں گی، تو اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ یہ تمام بڑی صحاح ستہ کی کتابیں ہیں۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے، اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ کون سی بک کی کون سی کتاب ہے، تو پھر بھائی وہ جا کر کے بخاری شریف، مسلم شریف کو پڑھیں اور مدرسے میں ایڈمیشن لیں اور 10 سال تک وہاں پہ علم حاصل کریں، تو ان کو آٹومیٹکلی یہ ساری دعائیں خود بخود صفحہ نمبر کے ساتھ پتہ چل جائیں گی، چیپٹر نمبر کے ساتھ پتہ چل جائیں گی۔ ہم سے تو جو ہو رہا ہے ہم اسی کے بارے میں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہمیں یاد ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو عمل کرنا ہے تو کر لیجئے، نہیں کرنا ہے تو آبجیکشن کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں، تمام دعائیں جو ہے قرآن و سنت سے، حدیث سے ثابت ہیں۔ میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں وہ عالمہ ہوں اور میں نے وہ علم حاصل کیا ہے جو اہل سنت والجماعت اور جو دیوبندی مسلک کے ہیں، جو نظر نیاز و بدعت سے روکنے والے ہیں، یہ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکنے والے جو علماء اکرام ہیں ان میں سے
ایک میں بھی شامل ہوں، اور الحمدللہ میری بات کے اندر، میری زندگی کے اندر 100% عمل ہے. تو اس لیے اللہ نے میری آواز کے اندر بھی وہ جادو رکھا ہے، میری آواز کے اندر بھی وہ جان ہے کہ میں لوگوں کو کہتی ہوں تو لوگ میری بات مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور کوئی میرا آج سے نہیں ہے، میرا پچھلے دوران طالب علمی سے پچھلے 10-15 سالوں سے میرا یہ جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. جب میں خود طالبہ تھی اور جب میں علم حاصل کر رہی تھی، اس وقت سے جو ہے وہ میں یہ علم سکھا رہی ہوں لوگوں کو، اور لوگوں کو فیض ہو رہا ہے، اور لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں. تو یہ چیزیں تو پڑھا کے بتا کے ہمیں رٹ چکی ہیں، ہمارے دل پہ لگ چکی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دعا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی پرونانسیشن، اس کا پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں. اس کی پرونانسیشن کیا ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن. اس کا مطلب ہے اللہم، اے اللہ، لا سہل، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، الا ما جعلتہ، مگر اس کے جس کو تو آسان بنا دے، سہلن، جس کو تو آسان بنا دے، وانت تجعل الحزن، اور نہ بنانا میرے لیے غم کا باعث، اذا شئت، اگر تو اس کو چاہے. تو یہ کسی بھی مشکل کام میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں، CSS کا ایگزام دے رہے ہیں، یا SPSC کا ایگزام دے رہے ہیں، FPSC کا ایگزام دے رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی بڑا ایگزام دے رہے ہیں، آپ میڈیکل کے طالب علم ہیں، آپ انجینئرنگ کے طالب علم ہیں، آپ MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، جس چیز کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے انٹر کے ہیں، چاہے میٹرک کے ہیں، چاہے پریکٹیکل ہیں، چاہے وائوا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اور چاہے جو آفیشیل ٹریننگز ہوتی ہیں اس کے اندر، یا گھر کے اندر آپ کوئی ٹیکنیکل ورک سیکھ رہے ہیں اس کے اندر، یا کسی بھی مشکل کے اندر اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ اس دعا کو پڑھیں. اللہم، اے اللہ، لا سہلا، آسانی نہیں ہے، الا، مگر اس کے، ما جعلتہ، جس کو آپ آسان کر دیں، آسان بنا دیں، سہلن، تو آپ اس کو آسان کر دیجئے، وَأَن تَجْعَلِ الْحُزْنَ، اور اس کو نہ بنائیے گا میرے لیے، حزن کہتے ہیں غم کا باعث، دکھ کا باعث، اذا شئت، اور اگر آپ چاہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اور جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں، جو ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، جو ایگزامز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کثرت سے پڑھیں، بلا تعداد پڑھیں، اور جو اگر کم از کم پڑھیں تو 300 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کچھ ہی دنوں میں آپ کی وہ جو بھی ٹریننگ ہوگی، جو ٹیکنیکل کورس ہو رہا ہے، جو ایگزامز ہو رہے ہیں، جو وائوا ہو رہا ہے، جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ سارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کے ساتھ کوئی مشکل ہے، کوئی جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور باوجود کوششوں کے وہ اس چیز کے اندر اسٹک ہو رہے ہیں. تو اگر وہ اس دعا کا اتمام کرتے ہیں تو اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے. کل جو ہے وہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے. اپنے لیے بھی دعا کیجئے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجئے، ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ صحت اور زندگی کے ساتھ اسی طرح دین کی خدمت کے ساتھ جوڑے رکھے. اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو، جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں روزہ، ان کے روزے کو قبول فرما لے، ان کے روزوں کو ذخیر آخرت بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے قبول فرما لے. انشاءاللہ العزیز ہم سب جب مل کر آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے. ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں آپ کا کوئی گھرانہ، کوئی مسلمان گھرانہ، کوئی فیملی پریشان ہو کسی مسئلے کے اندر، آپ کی اس شیئرنگ سے، آپ کی اس جو ہے وہ لائکنگ سے ان کو بھی یہ پیغام اللہ کا دین کا پہنچ جائے، اور وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اللہ پاک آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.